محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کی فرضیت کے یا محبت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی فرضیت کے، اور اس میں ایک تقابل سمجھا جاتا ہے۔ آج ہم جس مرحلہ میں ہیں ہم سارے ہی محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ کو ضروری سمجھتے ہیں، اور درجہ نفل میں نہیں، درجہ فرض میں سمجھتے ہیں۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم فرض ہے۔ اس کی فضیلت جو قرآن و سنت میں موجود ہے، ہر مومن کا ایمان تب ہی قائم ہوتا ہے، قائم رہتا ہے اور کی تکمیل ہوتی جب محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم اسے میسر ہو۔ اصل مسئلہ محبت اہل بیت یا محبت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی فرضیت کے بیان کا نہیں، اصل ان دونوں محبتوں کی جو شرائط ہیں انہیں سمجھنے کا مسئلہ ہے۔ نماز فرض ہے، اس کی بڑی عظمت ہے، نماز فرض ہے، لیکن آپ نے کبھی اس پر اکتفا کیا کہ نماز کی فضیلت فرضیت کے تذکرے کرتے رہیں، اس کے مناقب پڑھتے رہیں، اس کے جلسے منعقد کرتے رہیں، لیکن اس کی شرائط نہ سمجھیں اور یہ سمجھیں کہ جب اس کی فضیلت اتنی ہے تو پھر یہ قبول ہی ہونی ہے، تو یقیناً کوئی بھی عقل مند بندہ صرف فضیلت پر اکتفا نہیں کرے گا، بلکہ فضیلت اپنی جگہ ہے لیکن نماز کی شرطیں اپنی جگہ ہیں۔ نماز پلرز آف اسلام میں، نماز کا حکم جا بجا قرآن میں، نماز 5 وقت کا غسل جو بندے کے گناہوں کے داغ دھو ڈالے، مگر اس کی شرطیں اپنی جگہ ہیں۔ آپ سارے یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قبلے کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھے اور دوسری طرف اس نے منہ کیا ہوا ہو، کپڑے نہ پہنے، کپڑے اتار دے یا کپڑے پلیت پہن لے، اس کا وضو ہی نہ ہو، تو کیا نماز کی جو اپنی جگہ فضیلت ہے یہ اس کی نماز کے ہونے کے لیے کافی ہوگی؟ یہ تم میں سے ہر ایک شخص کہے گا کہ ٹھیک ہے فضیلت تو ہے مگر شرطیں بھی تو پوری کرو، شرائط ہیں اس کی، اگر منہ قبلے کی طرف نہیں تو نماز نہیں۔ فضیلت اپنی جگہ مگر قبولیت کی شرطیں اپنی جگہ۔ اگر کوئی کپڑے اتار کے پڑھ رہا ہو اور اسے آپ کہیں کہ کپڑے پہن، اور کوئی کہے کہ تیرے دل میں بغض نماز ہے، تو یہ نہیں دیکھ رہا کہ وہ نماز پڑھ رہا۔ اگر کوئی وضو کے بغیر پڑھ رہا ہو اور آپ کہیں اس سے تو نہ پڑھتا تو اچھا تھا، یہ نماز ہے، مذاق نہیں، اس کے لیے وضو ضروری ہے۔ اور جب آپ کہیں کہ وضو کر کے پڑھ، یا منہ اس نے قبلے کی دوسری طرف کیا ہو تو آپ کہیں کہ ذرا بیدار ہو، قبلے کی طرف منہ کر، اور پراپوگنڈا یہ ہو جائے کہ انہیں نماز جو ہے وہ راس ہی نہیں آتی، ان کو نماز پسند ہی نہیں ہے، تو یہ تو پھر دشمنی نماز سے ہے۔ نماز فرض ہے، نماز پسند ہے، لیکن نماز ہی کا تقاضا ہے کہ اس کی شرائط مانیں۔ اس کی فضیلت کافی نہیں شرائط کے لحاظ سے، فضیلت تو قبولیت کے بعد آئے گی، کہ قبول ہوگی تو پھر بڑی فضیلت ہے، گناہ جھڑ جائیں گے۔ لیکن اگر قبول ہی نہ ہو کہ وضو ہی نہیں تھا، قبول ہی نہ ہو کہ کپڑے پلیت تھے، قبول ہی نہ ہو کہ منہ قبلہ کی طرف نہیں تھا، تو پھر نماز کی اپنی جگہ تو فضیلت ضرور ہے، لیکن جو اس نے پڑھی ہے اس کی کوئی فضیلت نہیں، وہ ہوئی نہیں۔ اس مرحلے میں آج ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اہل سنت ہی محب اہل بیت ہیں، اہل سنت ہی محب صحابہ ہیں۔ محبت صحابہ کی بھی شرطیں ہیں، اور جہاں ان شرطوں کی بیان کی ضرورت ہو ہم وہاں وہ بھی بیان کریں۔ محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کی بھی شرطیں ہیں، اور جب شرطیں چھوڑ کر کوئی کام کر رہا ہو تو فرض ہے انہیں، جنہیں قبلے کا پتہ ہے کہ منہ تو قبلے کی طرف کر، جنہیں پتہ ہے کہ کپڑے پلید ہیں، ان پہ فرض ہے کہ بتائے کہ وقت اپنا ضائع نہ کر، اور تقدس اس نماز کا پیش نظر رکھ کہ تو نماز کو نماز ہی نہیں سمجھ رہا۔ اب اس میں 14 صدیوں میں اہل سنت و جماعت ہر مجدد، ہر مجتہد، ہر مفسر، ہر فقی، ہر محدث، ہر صوفی نے یہ بات بالکل 100% واضح کی ہے کہ محبت اہل بیت کی شرطیں صرف سنی پوری کر سکتا ہے۔
ان میں وہ لوگ بھی ہیں کہ ہم جیسے کروڑوں ان کے قدموں کی خاک تک، یہ ان کے حوالے 14 صدیوں کے میرے پاس موجود، ہر صدی۔ اب جو لوگ فراڈیے تھے محبت اہل بیت کی، انہیں سند نہیں ملی تھی دربار رسالت سے، حدیث نے ان کا رد کیا تھا، انہوں نے اس کے لیے اپنا طریقہ اپنایا اور اس میں کھلی چھٹی، یعنی دوسرے لفظوں میں نماز کا ایک اپنا طریقہ انہوں نے گھڑا۔ انہوں نے کہا کوئی شرط نہیں وضو، کوئی شرط نہیں قبلے کی طرف منہ کرنا، کوئی شرط نہیں، اس کے لیے کپڑوں کا پاک ہونا اس کی اپنی بڑی شان ہے، بس جتنی پڑھو، جس ٹائم پڑھو، جیسے پڑھو، یہ نماز بیڑا پار کر دیتی۔ یہ انہوں نے اپنا دین بنایا، اور جب بھولے بھالے سادے بندے اس جھانسے میں آنے لگے تو اہل حق نے بتایا کہ نماز فرض ہے، مگر وقت پہچاننا بھی فرض ہے، اس کی شرطیں جاننا بھی ضروری ہے۔ اب جب ہم اس پر نکلے، آج ہی نہیں، یہ سارے اکابر نے لکھا ہے کہ جب بھی اہل سنت نے محبت اہل بیت کی شرطیں بتائیں تو روافض نے انہیں خارجی کہا، شرطیں بتانے والوں کو روافض نے انہیں ناسبی کہا، اور جو ان کی طرح بغیر شرطوں کے چل رہے تھے انہیں سنی مانا۔ یہ 14 صدیوں کی تاریخ ہے۔ اور ابھی ایک ہفتے پہلے ایک ذاکر کی تقریر میں اس نے کہا علی حجویری بھی کافر ہے معاذ۔ یہ ہمارے سادہ لوگ، یہ بھی ایک ہے نا قسم تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والے ایک طرف ہیں اور اینٹی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف ہیں۔ انہیں پتہ نہیں کہ یا رسول اللہ کہنے میں بھی کتنی قسمیں ہیں۔ اب یہاں جس وقت یہ صورتحال، یعنی تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے اشرف آصف جلالی سنی نہیں ناسبی ہے، یہ بھی کافر ہے، علی اجویری بھی کافر ہے، احمد رضا بھی کافر ہے، اور پھر بکتا ہے کہ تین ہوتے ہی کافر ہیں، وہ خلفائے راشدین کے۔ یہ ابھی اب کی بات ہے، اس کی ہم ویڈیو دکھا سکتے ہیں۔ تو کیوں وہی اپنی زبان سے ہمارے مسلک کے ایک اس شخص کو وقت کا امام گردانتا ہے جو ان کی بولی بول رہا ہے؟ بات سوچنے کی ہے کہ جس کے میرٹ پہ داتا گنج بخش حجویری تو سنی نہیں، لیکن کوئی ایران کا فنڈ خور سنی ہے، تو آخر بلا وجہ تو نہیں چمن کی تباہیاں، کچھ باغ باہیں برق و شرر سے۔ خدا کی قسم ہمارا اس کے سوا کوئی جرم نہیں کہ جو لوگ داتا صاحب کا بورڈ لگا کے پورے ملک سے سواریاں بٹھا کے گامے شاہ اتار رہے تھے، ہم نے کہا یہ ظلم نہ کرو، داتا صاحب کے نام پہ بٹھاتے ہو تو داتا صاحب اتارو، داتا صاحب یا بورڈ اتار دو داتا صاحب کا، گامے شاہ کا لگاؤ۔ بٹھاتے وقت مدینہ 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 کرتے ہو، اتارتے وقت خمینی کے دربار پہ اتار دیتے ہو۔ یہ ظلم ہو رہا ہے معاشرے میں، اور ایسا ایک بیانیہ اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے جس سے ثابت یہ کرتے ہیں وہ اشارتاً یا کنایتاً کہ وہ محبت اہل بیت میں سچے ہیں، پیار تو وہ کرتے ہیں۔ تو جس سے ورغلایا جاتا ہے سنی عوام کو، پھر ان کے کچھ خطیب، کچھ نقیب، کچھ نعت خان، وہ ایکٹنگ کرتے ہیں جو دوسرا ٹولہ اپنے ہاں کر رہا ہے، جن کے ہاں شرط ہی کوئی نہیں۔ اس طرح آج سنی شناخت ہی ختم ہو رہی ہے۔ ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن جنگ سے پہلے بھی تو ایک فارمولہ ہے کہ جب کسی کے ساتھ دل نہ ملتا ہو تو کہتے ہو تم اپنے گھر ہم اپنے گھر۔ ہماری پاکستان میں پالیسی اہل سنت کی روافض سے جنگ کی نہیں، اہل سنت کی خوارج سے جنگ کی نہیں، کیونکہ ہمارے 20 لاکھ کلیجے جڑے تو پاکستان بنا تھا۔ ہماری پالیسی یہ ہے کہ سنیوں اپنا گھر پہچانو، کیوں کسی کے گھر جا بیٹھتے ہو، کیوں کسی کی رونق بڑھاتے ہو، تم مستقل ہو، کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نورات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے، غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاسبانی، شاید کسی حرم کا ہے تو بھی آستانہ۔ جن کے پاس محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ کی ورائٹی داتا گنج بخش کی شکل میں ہو، انہیں کسی گامے شاہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ جن کے پاس محبت اہل بیت حضرت غریب نواز اجمیری کی شکل میں، محبت اہل بیت بہاؤالدین زکریا ملتانی کی شکل میں، مجدد الفیسانی کی شکل میں، امام احمد رضا بریلوی کی شکل میں، امام ابو حنیفہ کی شکل میں، جن کے پاس روشن آفتاب موجود ہوں، اسے کسی اندھیر نگری میں بھنگ کے گھوٹوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کی فرضیت پر گفتگو مختصر کرتے ہوئے بات آگے بڑھاتا ہوں. یہ ہم ہی صرف بیان کر سکتے. مستدرک للحاکم اس کے اندر یہ حدیث نمبر 4766 ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لو ان رجلا سفن بین الرکن والمقام وصلى وصام ثم لقي الله وهو مبغض لأهل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل النار. محبت اہل بیت سے ساری زندگی کو بھاگ لگتے ہیں اور ہر گھڑی خوشحال ہوتی ہے. گھنٹہ ایک بھی بندے کا ضائع ہو جائے تو بڑا افسوس ہے، اور اگر ساری زندگی پہ پانی پھر جائے تو پھر آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا. ایک ریکارڈ پارسا کی بات ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمائی. اب اس کے ہوتے ہوئے ہمیں لوگوں کی وہ باتیں گھڑی ہوئی جو قرآن سے ٹکرا رہی ہوں، ان دلیلوں کی کوئی ضرورت نہیں. یہ دلیلیں ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو ان رجلا سفن بین الرکن والمقام. میں چونکہ غلام حافظ الحدیث ہوں، اللہ کے فضل سے ہزاروں حدیثیں استدلال میں بھی پیش کرتا ہوں زبانی. لو ان رجلا سفن کا مطلب ہوتا ہے کہیں پکا ڈیرا لگا لینا، کہ اگر کوئی شخص عجم میں نہیں عرب میں ہو، عرب میں بھی حرم میں ہو، حرم میں بھی مسجد حرام میں ہو، اور مسجد حرام میں بھی کعبے کے دروازے کے سامنے ہو، بین الرکن والمقام، ایک طرف حجر اسود ہے، دوسری طرف مقام ابراہیم ہے، درمیان میں اس کا مصلی ہے، اور ویزا 2 ہفتے یا 2 مہینے کا نہیں، زندگی بھر اسے وہاں سے کوئی اٹھا نہیں سکتا. جہاں 1 منٹ بھی ٹھہرنا مشکل ہے وہاں اس کا مصلی ہے، اور پھر سویا ہوا نہیں، بیدار ہے، ذکر خدا میں مستغرق ہے. وہاں تو ویسے ہی اتنا نور برستا ہے کہ بندے کو دھو دیتا ہے، لیکن یہ ساتھ بندگی بھی کر رہا، صلی وصام، اس نے نمازیں بھی پڑھی، روزہ بھی رکھا، فرض روزے نہیں نفلی بھی رکھے، بیٹھا ہے نور کی آغوش میں، نہ شرابی، نہ زانی، نہ بدکار، نہ کرسچن، نہ نصرانی، نہ یہودی، یہ کلمہ پڑھتا ہے، اور پھر عمل بھی کیسا ہے، اور پھر جگہ بھی کیسی ہے. سرکار فرماتے ہیں جب اس کے مرنے کا وقت آیا لقی اللہ داخل النار، سیدھا جہنم میں جا گرا. کیوں نہیں کلمے نے اسے بچایا؟ کیوں نہیں کعبے نے اس کو بچایا؟ اس کی نمازیں اس کو کیوں نہ چھڑانے آئیں؟ اس کے روزے اس کے سفارشی کیوں نہ بنے؟ حرم میں کی گئی اس کی تلاوت نے اس کا ہاتھ کیوں نہ پکڑا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بس ایک ہی حکم تھا، ساری زندگی رہا حرم میں، ساری زندگی رہا انوار و تجلیات کی برسات میں، نمازی بھی رہا، روزے دار بھی رہا، لیکن وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نمازی تھا، روزے دار تھا، کلمہ گو تھا، کعبے میں معتکف تھا، مگر آل نبی علیہ السلام سے بغض رکھتا تھا تو کوئی شے بھی اس کے کام نہ آئی. نماز بہت کچھ دیتی ہے مگر قبول ہو تو دیتی ہے، کلمہ بھی ہاتھ پکڑتا ہے مگر قبول ہو تو پکڑتا ہے، کعبہ بھی جنت لے جاتا ہے مگر کعبہ راضی ہو تو لے جاتا ہے. اور یہ جس کے دل میں بغض آل نبی علیہ السلام تھا اسے کوئی شے بھی فائدہ نہ پہنچا سکتا، تو پھر کتنا لازم ہے دل کی تلاشی لینا زندگی میں کہ کبھی ایک گھڑی بھی کہیں بغض چھپ کے نہ بیٹھے دل کے اندر. یہ تو ساری زندگی برباد کر دیتا ہے بغض آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس بنیاد پر فرض ہے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم سے پیار، اس لیے بھی کہ نیکی کام ہی تب آئے گی جب آل نبی علیہ السلام سے پیار ہوگا. ایسے ہی حدیث صحابہ علیہم رضوان کی محبت کی بھی فرضیت کی ہے، لیکن اس وقت میں یہ بیان کر، اور اس میں ضمناً یہ مسئلہ بھی سمجھ لو، وہ بھی جب ہم علیحدہ سمجھاتے ہیں تو وہ بھی سمجھ نہیں آتا جلدی. یہ کچھ لوگ ہیں جو ہر مشینری میں فٹ ہو جاتے ہیں، ان کے جتنے روافض سے تعلق ہے اتنے خوارج سے. اور ہم یہ ہیں، یہ 2 راتیں پہلے پشاور میں جلسہ تھا، دونوں دھڑوں نے ہر ان کا جو مرکز تھا میرے خلاف درخواست آئی سپاہ صحابہ کی طرف سے، روافض کی طرف سے، کہ اس بندے کو پشاور نہ داخل ہونے دیا جائے، یہ ہمارے لیے بڑا خطرہ ہے.
وہ درخواستوں کا ڈھیر ہے ایک، دونوں کو خطرہ ہے۔ اور ایک تیسری کمپنی، ایک پیر نے وہاں جو جلسہ کرانے والے شاہ صاحب تھے، انہوں نے مجھے برملا کہا کہ انہوں نے مجھے 1 کروڑ روپیہ دینے کی آفر کی اور کہا کہ میں 200 خطیب بھی دوں گا، 1 کروڑ بھی دوں۔ تو اشرف آصف جلالی کو روک دے۔ وہ شاہ صاحب بڑے دلیر ہیں اور سادے ہیں اور بڑے، ان کا لہجہ بڑا میٹھا سا ہے، یعنی پشتو کے لہجے میں اردو بولتے ہیں۔ تو کہتے ہیں، میں نے کہا جی پھر ان میں کوئی 200 میں اشرف آصف جلالی بھی ہوگا؟ تو وہ یعنی کروڑ روپیہ دے رہا ہے اور خاندانی روابط ہیں سیادت کے ساتھ۔ تو اب دوسری طرف والے جتنے وہ فٹ ہوتے ہیں خوارج کے ساتھ اتنے ہی روافظ کے ساتھ، جتنے روافظ کے ساتھ اتنے ہی خوارج کے ساتھ، لیکن باطل دوئی پسند ہے، حق لاش ہے۔ تو ہم جب سمجھاتے ہیں نا کہ کعبے پر قبضہ ہونا یہ حق کی دلیل نہیں، وہاں نمازوں کا جا کے خیال کیا کرو، تو بندے کہتے ہیں کعبے کو تو دیکھنا ہی بڑی بندگی ہے، تمہیں کبھی نصیب ہوتا ہے، وہ ہر وقت وہاں بیٹھے ہوئے، ان کے پاس چابی ہے، وہ وہاں ہی رہتے ہیں اور تم ان کے خلاف بول رہے ہو، وہ اللہ کا کتنے پسندیدہ ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے صدیوں پہلے اس کا بھی جواب دیا تھا کہ بندہ وہاں دن رات بیٹھا ہے، نماز روزہ یہ سب کچھ دیکھنے کے ساتھ یہ بھی دیکھو کہ نجدی کیا محب آل نبی بھی ہے۔ تو عمل فرض ہے، لازم ہے، مگر قبولیت کی شرط تو پائی جائے، اور شرط جو ہے ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض نہ ہو، دوسری ہے اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض نہ ہو۔ آل نبی علیہ السلام کے لحاظ سے الموجم الاوسط کی 5ویں جلد کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جلد نمبر 1 کے جو الفاظ ہیں پہلے یہ پیش کر رہا ہوں، اور روایت کر رہے ہیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث نمبر 2230، موجم اوسط جلد نمبر 1، کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الزموا مودتنا اہل البیت، اے قیامت تک کے مسلمانوں اہل بیت کی محبت کو فرض جانو۔ یہ اختیاری سبجیکٹ نہیں ہے، ہر ایک پر فرض ہے، جس نے بھی جنت لینی ہے۔ اگر دوسرا ہے کہ بھج کے جہنم میں وڑ مامدینہ تو وہ علیحدہ صورتحال ہے، لیکن جنت والوں کے لیے یہ ہے الزموا مودتنا اہل البیت۔ کیوں لازم ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے کہا، سرکار ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّهُ مَن لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ يَوَدُّنَا، جو رب سے اس حالت میں ملا، یعنی سانس نکلنے سے آدھا سیکنڈ پہلے بھی خالی نہیں تھا اس پیار سے، اگر اتنا بھی پہلے پیار نکل گیا تو پھر بھی فیل ہو جائے گا۔ مرا ہے جب، روح جب نکلی ہے تو خوشبوئے محبت اہل بیت کی ہمراہ نکلی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں داخل الجنت بشفاعتنا، وہ جنت جائے گا ہماری شفاعت کے ساتھ۔ والذی نفسی بیادہ ہی، قسم اٹھا کے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس رب کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا ينفع عبدا عملہ الا بمعرفت حقنا، کسی بھی بندے کو قیامت تک اس کا کوئی عمل فائدہ نہیں دے گا جب تک کہ آل نبی علیہ السلام کا دیوانہ نہیں بنے گا۔ کسی کو چھٹی نہیں، کوئی مستثنیٰ نہیں، سب کے لیے ہے۔ اس واسطے بخاری شریف میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ خطبہ ہے، ایک جملہ کروڑوں کتابوں پہ بھاری ہے، ارقبوا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیت۔ اے قیامت تک کے مسلمانوں، سرکار کو خوش کرنا ہے تو آل نبی کو خوش کرو، سرکار کا قرب چاہتے ہو تو آل سرکار کا قرب اختیار کرو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتے ہو تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کو راضی کرو۔ یہ سبق جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا، اسی بنیاد پر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا شان مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کلیدی دلیل اپنے خطبے میں پوری کائنات تک پہنچاتی۔ المختصر
الموافقہ بین اہل البیت والصحابہ، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اور اس کتاب کے علاوہ مستدرک للحاکم میں بھی ہے، امام حاکم نے کہا ھذا حدیث صحیح الاسناد۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دن اپنے ابا جی سے سوال کر، امیر المومنین خلیفۃ الرسول بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کہتی ہیں رأیت ابا بکر یکسر النظر الی وجہ علی رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے اکثر اپنے ابا جی کے معمولات میں دیکھا کہ وہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کا اکثر اہتمام کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ انہیں ملتے تھے، اور پھر جب ملتے تھے تو ان کا چہرہ ہی دیکھتے رہتے تھے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا امت تک یہ بات پہنچا رہی ہیں، کہتی ہیں میں نے ابا جی سے کہا یا آباتی اراک تکسر النظر الی وجہ علی، میں آپ کو بارہا اس حالت میں میں نے تمہیں مست دیکھا، علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر تمہاری نگاہیں ابا جی جمی رہتی ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ فقال یا بنیہ، پیار سے تصغیر کا لفظ بولا، اے میری بچڑی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ میں بلا وجہ نہیں کرتا، میں ہر کام ہی سنت رسول علیہ السلام کے مطابق کرتا ہوں۔ کیوں میں دیکھتا ہوں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ میری بچڑی میں نے سرکار سے یہ سنا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مولا علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ النظر الی وجہ علی عبادہ، معبود تو اللہ ہے، جیسے ہم سجدہ کعبے کی طرف رخ کر کے کریں، کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو یہاں چونکہ ہر لفظ کی وضاحت ضروری ہے، لوگ آگے خود قیاس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ رب کے سوا کوئی ایک لمحہ کے لیے بھی معبود نہیں، معبود صرف رب ذوالجلال ہے۔ جیسے کعبے کی طرف نظر عبادت تو ہے، لیکن کعبہ معبود نہیں، معبود اللہ ہے۔ ایسے ہی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اعزاز بھی تھوڑا نہیں کہ آپ کی طرف دیکھنا عبادت ہے، کار ثواب ہے۔ آپ معبود نہیں، معبود رب ذوالجلال ہے۔ اب یہ جو تمہید میں نے آپ کے سامنے عرض کی، اس کی تو مثال میں دے چکا کہ زیادہ وضاحت اگر کریں تو وہاں کریں جہاں کسی کو شک ہو۔ یہ تو سب کو پتا ہے کہ محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم فرض ہے۔ ہماری گفتگو اس دائرے میں ہو رہی ہے اس ٹائم۔ جو فرض نہیں مانتے ان کے ساتھ ہمہ وقت ہمارا مناظرے کا چیلنج ہے کہ ہم ان کے لیے یہ فرض ثابت کریں گے قرآن و سنت سے۔ لیکن جو فرض مانتے ہیں اور دھیان یہ نہیں ہو رہا کہ اس کی تو شرطیں بھی ہیں، اور فرض کی ادائیگی ہوتی صحیح تب ہوتی ہے، ورنہ تو ایک بندے کو جو آپ نے کہا کہ نماز ہوتی تب ہے جب وضو کیا ہو، تو اس نے کہا میں نے وضو کے بغیر کئی بار پڑھی ہے، کیوں نہیں ہوتی؟ یعنی ایسے بھی تو لوگ ہیں دا دردا، وہ کہتے ہیں تم کہتے ہو نہیں ہوتی، میں نے کئی بار پڑھی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ صرف پڑھنا کافی نہیں، وہ جو قابل قبول ہو وہ پڑھنا ضروری ہے۔ تو محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کی پہلی شرط کان کھول کے سنو، کان کھول کے کھلوا کے سناؤ، پہلی شرط یہ ہے کہ یہ محبت سرکار کے طفیل ہے۔ آج اس وجہ سے اتنے فطور ہیں کہ سرکار کے ذریعے سے پیار نہیں کیا جا رہا، سرکار کی وساطت سے، سرکار کے بہاف پر، سرکار کے وسیلے سے، سرکار کی نسبت سے اعتراف، جو پیار شریعت نے مانگا ہے ہم سے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مانگا۔ یعنی ہم اعلانیہ کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم بہت مانتے ہیں، بہت مانتے ہیں، بہت مانتے ہیں۔ اگر دل ان سے پیار نہ کرتا ہوتا تو نکال کے کتوں کے سامنے۔ بہت مانتے ہیں، مگر مانتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہیں، سرکار کی وجہ سے مانتے ہیں۔ ہم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت مانتے ہیں، بہت مانتے ہیں، بہت مانتے ہیں۔
اگر دل نے ان سے پیار نہ کرتا ہوتا نکال کے کتوں کے آگے پھینک دے، مگر خدا کی قسم ہم ان سے پیار بھی سرکار کے صدقے کرتے ہیں۔ اب یہ بات ذہن میں رکھو، لوگ کہتے ہیں کہ ایک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والے، دوسرے اینٹی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ اینٹی والوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک نقطہ نظر پہ ہم بھی کہہ لیتے ہیں، عشقیہ انداز میں۔ وہ وحید الزمان نے بھی لکھا ہے جواز، لیکن وہ ہمارے عقیدے پر نہیں، ان کا اپنا علیحدہ ہے۔ لیکن یہ جو ایک سوچ ہے کہ ہم اور یہ روافض تو ایک جیسے ہیں، بلکہ سوچ والوں کا کیا قصور ہے؟ اوپر بڑے بڑے چیمپئن جب بھائی بھائی کا نعرہ لگا رہے ہو، بھائی بھائی، سنی شیعہ بھائی بھائی، تو پھر عوام کا کیا قصور؟ خدا کی قسم ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن اپنا گھر تو پہچانو۔ سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گولڑا شریف والے، وہ کہنے لگے یہ جو آیت میں نے پڑھی نا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، آپ نے فرمایا سنی کے نزدیک تطہیر کا معنی اور ہے، رافضی کے نزدیک اور ہے، اور درمیان میں زمین و آسمان سے زیادہ فرق ہے۔ اور اب ایک ہی مجمع میں چادر تطہیر کا قصیدہ سن رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں لفظ ولی، علی ولی اللہ میں جو وہ بولتے ہیں اس لفظ میں، اور ہم جو مولا علی کو ولیوں کا سرتاج کہتے ہیں، اس میں زمین و آسمان کا فرق۔ علی ولی اللہ میں ہے خلافت بلا فصل کا ذکر، جو وہ اذان میں کہتے ہیں کہ ولی الامر تھے، سرکار نے جانشین بنایا ہوا تھا، وہ لفظ ولی اس معنی میں بولتے ہیں، اور سنی مست ہو کے داد دے رہا ہے۔ وہ حضرت صدیق اکبر کو غاصب کہہ رہا ہے، وہ 1,24,000 صحابہ جنہوں نے چنا تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو، ان سب کو ظالم کہہ رہا ہے اس لفظ ولی کے اندر جو وہ بول رہے ہیں۔ اور ہمارے بولے کہتے ہیں علی ولی اللہ کہا، تمہیں تکلیف کیا ہے؟ ولی تو ہے ہی۔ ہم ولی اور مانتے ہیں، وہ ولی اور مانتے ہیں۔ میرے پاس سینکڑوں والے ان کی کتاب۔ لفظ مولا، ہمارے نزدیک لفظ مولا کا مطلب ناصر ہے، مددگار ہے، ان کے نزدیک لفظ مولا کا معنی خلیفہ بلا فصل ہے، یعنی مولا علی جو حدیث غدیر خم اس کے لحاظ سے من کنت